الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب من رأى القاضی ان یحکم بعلمہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمۃ کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہند خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف وذالک اذا کان امرا مشہورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیں کہ پچھلے سال جہاں سے درس ختم ہوا تھا 27ویں رمضان شریف میں، وہیں سے الحمدللہ ہم آگے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس رمضان بخاری شریف کا اختتام بھی ہوگا۔ ختم بخاری اپنے آپ میں ایک عظیم الشان چیز ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ختم بخاری کی محفل میں اللہ تعالیٰ تمام طرح کی دعائیں قبول فرماتا ہے الحمدللہ۔ تو کوشش کریں گے کہ دھیرے دھیرے رمضان کے آخری عشرے میں انشاءاللہ بخاری شریف کا اختتام ہوگا۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے کتاب الاحکام ہے، بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، اور آج کے درس کی جو پہلی حدیث پاک ہے اس پر امام بخاری نے جو باب بنایا ہے، باب مطلب موضوع ہوتا ہے۔ کسی بھی حدیث کو لانے سے پہلے امام بخاری ایک موضوع بناتے ہیں، ایک ٹاپک بناتے ہیں۔ امام بخاری نے جو موضوع بنایا اس کا نام ہے کہ جو قاضی کو دیکھے کہ قاضی فیصلہ کرے لوگوں کے معاملے میں اپنے علم سے، جبکہ بدگمانی کا بھی ڈر نہ ہو اور تہمت کا بھی ڈر نہ ہو۔ قاضی یعنی اسلام میں جو مسلمانوں کا فیصلہ کرتے ہیں اس کو قاضی کہا جاتا ہے۔ قاضی، یہ پنکھا بند سہیل، یہ پنکھا بند کر دیجئے، آواز بہت کر رہا۔ مسلمانوں میں جو فیصلہ کرتا ہے نا، قاضی بولتے ہیں اس کو، قاضی فیصلہ کرنے والا۔ آج کے دور میں اگر بولیں تو کورٹ کا جو جج ہوتا ہے اس کو قاضی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے قاضی کے تعلق سے کیا فرمایا؟ امام بخاری نے جو باب بنایا وہ یہ کہ قاضی اگر کبھی کسی معاملے میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے، اپنے علم کے مطابق، تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اپنے علم کے مطابق مطلب یہ کہ لوگوں کا کوئی معاملہ ہو اور انہیں لگے کہ یہ فیصلہ بہتر ہے تو قاضی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس پر امام بخاری نے باب بنا کر کے ایک حدیث پاک لے آیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہند، جیسے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہندہ سے فرمایا خذی ما یکفی کے، لے لو جو تمہیں کافی ہو، وولد کے، اور تمہارے اولاد کو کافی ہو، بالمعروف، عرف کے مطابق، یعنی جیسا عرف ہے اس کے مطابق۔ ایک حدیث اس سے لگی ہوئی، اس کو آپ سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ یہ حدیث پاک حضرت عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کہ کہتے ہیں کہ ما کانا علی ظہر الارض اہل خبائن احب الی ان یظلم من اہل خبائک وما اصبح اليوم علی ظہر الارض اہل خبائن احب الی ان یغزو من اہل خبائک۔ ایک خاتون آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کہنے لگی، یہ پہلے جب مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، اپنے مسلمان جب نہیں تھی وہ اس وقت کی بات کہی کہ یا رسول اللہ جب میں مسلمان نہیں تھی نا تو میرے نزدیک آپ کے گھر والوں کا اور آپ کا ذلت میں پڑنا روئے زمین میں سب سے بہتر تھا میرے نزدیک، لیکن جب سے میں مسلمان ہو گئی ہوں تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں اگر سب سے زیادہ کسی کو عزت ملے تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ملے۔ یعنی اسلام نے ایسا خیال بدلا، ذہن بدلا۔
جب اسلام نہیں لائے تھے تو اہل بیت کی ذلت انہیں پسند تھی، رسول اللہ کی ذلت پسند تھی معاذ اللہ، لیکن جب مسلمان ہو گئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ اب حال یہ ہے کہ اہل بیت اور آپ کی عزت، آپ کی عزت کی محبت ہمیں روئے زمین میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر اپنے گھر کا ایک معاملہ کہنے لگی اِنَّ ابا سفیان رجل مسیکن، ابو سفیان اس عورت کی جو عورت آئی تھی اس کے شوہر کا نام تھا، کہنے لگی میرا شوہر ابو سفیان یہ بہت کنجوس آدمی ہے، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِّنْ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا، کہنے لگی میرا شوہر تو کنجوس ہے، مجھے دیتی نہیں یہ خرچہ میرے بچوں کے لیے، میرے لیے، تو کیا میں اپنے شوہر کے مال سے ان کو بتائے بنا لے کر اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر خرچ کر سکتی ہوں؟ قال لها لا حرج علیک ان تطعميهم من معروف، حضور نے فرمایا اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے مال میں سے مال لے کر معروف طریقے سے، چلن کے طریقے سے، فضول خرچی نہیں بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنا شوہر کو بتائے بنا لو بھی اور اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر خرچ بھی کرو۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق حضرت ہندہ کے لیے یہ فیصلہ ارشاد فرمایا۔ امام بخاری نے باب کیا بنایا تھا کہ اپنے علم کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا۔ جب یہ ہندہ نے آ کے پوچھی نا تو ہمارے نبی نے وحی کا انتظار نہیں کیا، یعنی قرآن نازل ہو، اللہ کا حکم آئے، انتظار نہیں کیا، حضور نے اپنے طریقے سے فیصلہ ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنے شوہر کے مال میں سے پیسہ نکال کر اپنے اوپر بھی اور اپنے گھر والوں پر بھی شوہر کو پوچھے بنا معروف طریقے سے، معروف مطلب جتنی ضرورت ہے اتنا لے کر خرچ کر سکتی ہو۔ گویا کہ یہ فیصلہ ہو گیا، اب یہ شریعت ہو گئی۔ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے پیسے نکال کر اس کا شوہر رکھ کے گیا ہے، اپنے شوہر کا پیسہ نکال کر شوہر کو پوچھے بنا خود پر خرچ کرتی ہے، ان کے بچوں پر خرچ کرتی ہے اور معروف طریقے سے، معروف مطلب جتنی ضرورت اتنی خرچ کرتی ہے، تو اس کی اجازت اسلام عورت کو دیتا ہے۔ ایسا کرنے والی عورت گنہگار نہیں ہوگی بلکہ ایسا کرنے والی عورت شرعاً درست بھی ہے اور ایسا کرنا ان کے لیے جائز بھی ہے، اور اس کی اجازت تو دینی ہی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے شوہر دولت رکھ کر کے صبح نکلا وہ شام کو آئے گا، اب یہ دن بھر میں عورت کو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بار بار شوہر سے ہر چیز پوچھے گی تھوڑی، یا ہر چیز دریافت، اب آیا فون، اب آیا موبائل، کیا یہ رابطہ کر لے، جب موبائل نہیں تھا تب تو یہ کہ پتہ چلا شوہر کہیں کام کو گیا ہے اور گھر میں دولت رکھی ہے، ضرورت ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے اجازت لینا پڑے تو پھر تو دقت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے کھلے طور پر اجازت دیا کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں سے شوہر کو پوچھے بنا اگر خرچ کرتی ہے تو بالکل اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اچھا، اس سے کیا سمجھ میں، ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو خرچے کے لیے کچھ نہ کچھ دے کے جایا کرے۔ ابو سفیان اس عورت کا شوہر جب یہ نہیں دیتے تھے نا تو حضور کے پاس آ کے شکایت کیا کہ میرا شوہر کنجوس ہے، وہ مجھے خرچہ کے لیے دیتا نہیں ہے، تو حضور نے منع نہیں کیا کہ تم کنجوس کیوں کہہ رہی ہو، وہ ٹھیک کرتا ہے، تمہیں نہیں دیتا ہے خرچہ، تمہیں کیوں خرچہ دے گا وہ، ایسا نہیں فرمایا حضور نے خاموش رہے۔ مطلب یہ کہ حضور بھی اس سے ناراض تھے، یہ بات حضور کو بھی پسند نہیں آئی کہ ابو سفیان اپنی بیوی کو خرچے کے لیے پیسہ نہیں دیتا۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، شکایتیں ایسی آتی ہیں کہ وہ برابر اپنی بیوی کو خرچہ دے کے نہیں جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ہے تو حضور فرماتے ہیں اگر دولت ملی ہے تو اپنے گھر والوں پر کشادگی بھی کرو، یعنی گھر والوں کے خرچے میں بڑھاؤ بھی، اللہ تعالیٰ دیا ہے تو اس کا اثر بھی دکھنا چاہیے، ایسا حدیث پاک میں ہے کہ رب نے دیا ہے نا تو اس کا اثر دکھنا چاہیے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، گھر بار میں دکھنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک شکرانہ ہے کہ رب نے دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ تو رب دولت دے رہا ہے، کما رہے ہیں، تو اپنی بیوی کے پاس بطور خرچہ کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، یہ بھی اسلام کا سکھانا ہے اور اسلامی طریقہ کار ہے الحمدللہ۔ تو اس کا بھی خیال ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو امام بخاری نے دوسری حدیث پاک لائی، حدیث پاک سنیں۔ حدیث پاک حضرت سیدنا انس ابن مالک سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ لما اراد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان یکتب الی الروم، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا، اس وقت خط تو کتابت کا زمانہ تھا، حضور اکرم علیہ السلام اسلام کے لیے کتنے فکر مند تھے،
لوگوں کے لیے کتنے فکر مند تھے کہ جب آپ مدینے میں تھے نا، مکہ شریف میں تھے، مدینے میں تھے، دور دور کے راجاؤں بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے خط لکھتے تھے. غور کریں، خط لکھتے تھے اسلام کی دعوت کے لیے. اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنا یا اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا، یقین کریں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسلام اب الحمدللہ پھیل چکا ہے، اب اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مضبوط کیسے ہوگا؟ مسلمان دیندار ہو جائے، یہ اسلام کی مضبوطی ہے. مسلمان جب دین پر عمل کرے گا نا، اسلام خود مضبوط ہو جائے گا. اسلام مضبوط تبھی ہوگا جب مسلمان دین کی طرف آ جائے. ظاہر سی بات ہے، جب مسلمان سارے دیندار ہو جائیں گے تو اسلام خود مضبوط ہو گیا. تو اسلام کی مضبوطی کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے گھر پہ رہنے والے، ان تک دین کا پیغام پہنچائے، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. آپ جو یہاں سن رہے ہیں نا، اس کو کاپی بھی کریں، یاد بھی کریں، اور اس کو اپنے جو بھی اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، گھر والے ہیں، ان تک پہنچائیں بھی. یہی ہے اسلام کو مضبوط کرنے کا طریقہ. جو آپ نے دین کی بات سنا وہ سن کر کے دوسروں کو بتا دیا. تو حضور اکرم علیہ السلام دیکھیے، ہمارے نبی کریم خط لکھتے تھے. وہ دور ایسا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا. حضور اکرم پورے روئے زمین کے نبی ہیں، پورے روئے زمین میں آقا کریم علیہ السلام کی نبوت ہے. تو دور تک کیسے خبر پہنچتی یا دین کی دعوت پہنچتی؟ تو نبی کریم خط لکھتے تھے، دعوت کے طور پر خط لکھتے، اور زبردست خط لکھتے تھے. آقا کے خطوں کو پڑھیں گے نا مزہ آئے گا. آقا کریم علیہ السلام خط کا جو مضمون ہوتا تھا، اوپر میں بسم اللہ لکھتے تھے، جو ایک اس کا جو خلاصہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد لکھتے تھے اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے فلاں جگہ کے فلاں راجہ کو. یعنی الحمدللہ لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے کوئی ڈر ور کے نہیں، یہ نہیں کہ گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں، نہیں. شروع کی لائن ہی یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ گول مول بات کر رہے ہیں، پہلے اپنی رسالت چھپا رہے ہیں، پہلے بات اپنی کر رہے ہیں، پھر بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. جی نہیں، گول مول بات نہیں. پہلے اپنی نبوت، پھر اس کے بعد دین کی دعوت کہ میں نبی ہوں، پہلے تو اس کو مانو، اور جب اس کو مان جاؤ گے کہ میں نبی ہوں، اب آؤ دین کی طرف، اور یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، دین میں یہ ہے. الحمدللہ یہ روب دار انداز میں آقا کریم علیہ السلام کا خط ہوتا تھا. عرب کے لوگ جو خط لیتے تھے نا، حضور علیہ السلام خط لکھتے تھے. عرب میں مہر کا چلن نہیں تھا. سیل جو لگاتے، مہر لگاتے نا، عرب شریف میں مہر کا چلن نہیں تھا. جب عرب سے باہر خط لکھنے کی باری آئی، ملک روم جو ہے یہ عرب کا حصہ نہیں ہے. ملک روم میں جب خط لکھنے کی بات آئی روم کے راجہ کو، تو حدیث پاک دیکھیے کہ لما اراد النبی علیہ السلام ان یکتب الی الروم، جب حضور اکرم علیہ السلام ملک روم والے کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا، قالو، صحابہ نے حضور سے کہا، انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، یا رسول اللہ روم کے لوگ بنا مہر کا خط پڑھتے ہی نہیں. روم میں جو چلن تھا یہ تھا کہ مہر ہوگا تو خط پڑھیں گے، مہر نہیں لگا تو خط نہیں پڑھیں گے. مہر کی اہمیت ہے نا، مہر کسی بات پہ لگا دیتے ہیں، سیل لگا دیتے ہیں تو اس کی اہمیت ہو جاتی ہے. تو حضور اکرم علیہ السلام سے کہا گیا، یا رسول اللہ آپ ملک روم خط لکھنا چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ بلا مہر کے خط نہیں پڑھتے، تو اس میں خط مہر لگوانا ہے. اس سے پہلے حضور کے پاس مہر نہیں تھا، اس سے پہلے بھی خط لکھا حضور نے، لیکن بنا مہر کے خط جاتے تھے. اب آئی ضرورت مہر بنوانے کی، تو اب کیا ہوا، فاتخذ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتمن، حضور نے ایک انگوٹھی بنوایا. مہر کے طور پر کیا بنوایا؟ انگوٹھی. اور انگوٹھی بنوایا، اور وہ کس چیز کی تھی؟ من فضۃ، چاندی کی. انگوٹھی کس کی تھی؟ چاندی کی انگوٹھی حضور اکرم نے بنوایا. وہ بھی کس کے لیے؟ مہر کے لیے. اور کأنی انظر الی وبیضہ، وہ چاندی ایسی وائٹ تھی، ایسے سفیدی اس میں تھی کہ صحابی کہتے ہیں کہ گویا کہ ابھی بھی میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں. ایسا سفید انگوٹھی حضور اکرم علیہ السلام کے پاس تھی. وَنَقْشُهُ محمد الرسول اللہ، اور اس انگوٹھی میں جو نقش کیا ہوا تھا، کندہ ہوا تھا، کرید کر لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ. 3 لائن میں لکھا تھا. سب سے پہلے محمد، پھر رسول، پھر اللہ. یہ 3 لائن میں لکھا تھا. لیکن لکھنے کا جو انداز تھا نا، یہ 3 لائن ضرور تھا، لیکن لکھنے کا انداز کیا تھا؟ آپ کو اگر کہا جائے کہ محمد الرسول اللہ لکھیں اور 3 لائن میں لکھیں، تو آپ پہلے محمد لکھیں گے، پھر رسول لکھیں گے، پھر اللہ لکھیں گے، چونکہ بولنے میں ایسے ہی محمد الرسول اللہ. لیکن آقا کریم علیہ السلام کے دل میں
اللہ کی عظمت، اللہ کی شان ایسی گھڑ کری ہوئی تھی کہ جب محمد الرسول اللہ لکھنے کی باری آئی نا تو نیچے سے لکھوایا، پہلے محمد لکھایا، پھر رسول، پھر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نیچے سے محمد الرسول اللہ لکھیں گے نا تو اللہ کا نام اوپر ہوگا۔ کس کا نام اوپر ہوگا؟ اللہ کا نام۔ اور اگر اوپر سے لکھیں گے تو محمد اوپر ہوگا، اللہ نیچے ہوگا۔ اور جب اس کو الٹا بھلے لکھنے میں تھا الٹا وہ، لیکن اللہ کی عظمت کی بات تھی، اپنے رب کی شان کی بات تھی، تو اللہ کے رسول نے یوں لکھوایا کہ نیچے محمد، پھر رسول، پھر اللہ لکھایا، اور کہا گیا کہ اس مہر کو نیچے سے پڑھا کریں۔ اور نیچے سے پڑھنے میں پیغام یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات، بہرحال اللہ کریم کی ذات ہے، ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ کو بلند رکھنے کی کوشش بندوں کو کرنی چاہیے۔ بات رب کی ہو رہی نا، جب بات خدا کی ہو تو بندوں کو جھک جانی چاہیے اور اپنے رب کو ہی الحمدللہ ہر معاملے میں آگے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے خدا کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے، پالن ہار کا معاملہ ہے، خالق و مالک کا معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یوں انگوٹھی تیار کی، اور انگوٹھی ہی حضور کا مہر تھا۔ انگوٹھی حضور شوق سے نہیں پہنتے تھے، کوئی شوق نہیں تھا کہ انگوٹھی پہننے انگلیوں میں خوبصورتی کے لیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو رونگ ایسی خوبصورت کسی کا رونگ نہ رہا ہو، لیکن حضور علیہ السلام جو انگوٹھی پہنتے تھے نا وہ مہر تھا۔ کتنی انگوٹھیاں تھیں حضور علیہ السلام کے پاس؟ تو حضور علیہ السلام ایک وقت میں ایک سے زیادہ انگوٹھی تو کبھی نہیں پہنے، لیکن انگوٹھیاں حضور علیہ السلام کے پاس ایک سے زیادہ تھیں۔ حضور علیہ السلام کی انگوٹھیاں حضور کے پاس جو تھی نا، کچھ انگوٹھی ایسی تھی کہ جس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا، انگوٹھی بھی چاندی کا ہے اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا ہے، اور چاندی کے نگینے پہ ہی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور کچھ انگوٹھیاں حضور کے پاس ایسی تھی کہ انگوٹھی تو چاندی کی ہے لیکن اس کا پتھر جو ہے، نگینہ جو ہے وہ پتھر کا ہے۔ اور پتھر کون سا حضور نے استعمال کیا؟ تو احادیث پاک میں کہ حضور اکرم نے عقیق پتھر استعمال کیا اپنے انگوٹھی کے پتھر کے لیے۔ کون سا پتھر استعمال کیا تھا؟ عقیق استعمال کیا، اور اس پتھر پر بھی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس پتھر پہ بھی کیا لکھا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ۔ چاندی کی ہی انگوٹھی ہونی چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے، اور ایک ہی انگوٹھی ہونی چاہیے، یہ بھی خیال رکھنی چاہیے۔ ایک سے زیادہ انگوٹھی کی بھی اجازت نہیں، چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی انگوٹھی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بعض اوقات سونے کی انگوٹھی لوگ پہن لیتے ہیں، لوہے تانبے کی بھی پہن لیتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ تانبے کی انگوٹھیاں فٹ پاتھ میں بیچتے ہیں کہ اس کو پہن لو تو وہ درد دور ہو جائے گا، اس کو پہن لو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کر کے بیچتے ہیں، اور لوگ لیتے بھی ہیں اور پہنتے بھی ہیں تانبے کی انگوٹھیاں۔ یعنی آدمی کا ایمان، مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ یہ اپنی درد کا علاج تانبے کی انگوٹھی میں دیکھتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہی ہے کہ آپ اپنے درد کا علاج تانبے کی انگوٹھی میں دیکھ رہے ہیں، تانبے، وہ بھی وہ جو شریعت نے اجازت نہیں دیا ہے۔ ہرگز ان باتوں میں نہیں آنی چاہیے کہ کوئی انگوٹھی پہنا۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ انگوٹھیوں کے تعلق سے اتنا بھاوک ہو جاتے ہیں پتھروں پر، بعض لوگ فون بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نام ہے، ہمارے لیے پتھر کون سا سوٹ کرے گا بتائیے۔ اب پتھر بھی سوٹ کرے گا کسی کے اوپر؟ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم عقیق پہنے کہ کوئی اور پہنے۔ کئی طرح کے پتھر آتے ہیں، لوگ بیچتے بھی ہیں اور بڑے مہنگے بھی بیچتے ہیں، اب اصلی ہوتا کہ نہیں ہوتا اللہ جانے۔ اور آدمی پتھر نہ کئی لوگوں سے پوچھ کر کے، کئی جیوتیشی سے پاس چلے جاتے ہیں، انگوٹھیوں کے جانکار یا پتھروں کے جانکار کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کیسا اثر ہوگا میرے لیے بتائیے۔ تو پتھر پہ کیا اثر ہوگا؟ ہم نے تو پتھروں کو توڑ کر کے سڑکوں پہ سڑک بنا ڈالا تھا، تو وہ پتھروں پہ ایسا سمجھنا کہ وہ اثر کرے گا، اور ایسا اثر کرے گا کہ وہ ہماری قسمت پہ اثر کرے گا، ہماری تقدیر بدلے گا، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس انگوٹھیاں تھیں، لیکن انگوٹھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پہنتے تھے وہ کس کے لیے پہنتے تھے؟ مہر لگانے کے لیے، یہ یاد رکھیں۔ شوقیہ، اچھا یہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ انگوٹھی پہننا صرف علماء، مشائخ، قاضی حضرات کے لیے ہی سنت ہے۔ حضور اگر انگوٹھی یوں ہی پہنتے، کس کے لیے؟ خوبصورتی کے لیے، تب تو سنت سب کے لیے ہو جاتی وہ۔ حضور نے انگوٹھی کس کے لیے پہنے؟ مہر کے لیے۔ تو اب جن کو مہر والی باتیں ہیں انہی کے لیے بس سنت ہے، عام آدمی کے لیے انگوٹھی سنت بھی نہیں ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ عام آدمی کے لیے انگوٹھی سنت نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے، میں تو سارے چار ماشاء کے ایک بنوا ہی لیتا ہوں، تو وہ بنوا کے سمجھتا سنت ہے، نہیں، عام آدمی کے لیے سنت بھی نہیں ہے۔ حضور نے عام طور پر انگوٹھی کا استعمال نہیں کیا، صرف کس لیے کیا؟ مہر کے لیے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں، سونے کی انگوٹھی سے پرہیز کریں،
شادی کے دن بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، یعنی شیطان کہتا ہے کہ 12-13 ہزار کا مسئلہ ہے، تھوڑی دیر کے لے لو، نکال کے رکھ دو گے۔ یہی اگر بندہ شروع سے ایڈوانس بول دے نا اپنے سسرال والوں کو کہ آپ سونے کی انگوٹھی نہیں بنوانا، ہم سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے، اب وہ اگر پہلے ہی سسرال میں بات چلی جائے نا تو الحمدللہ وہ بنوائیں گے بھی نہیں، ان کے تو اور خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارا اتنا سارا خرچ میں 10-12 ہزار بچ جا رہا ہے۔ لیکن یہ کرنے کے نا بڑا ہمت چاہیے، بڑا ایک چاہیے کہ نہیں، دینداری جس کے اندر ہوگی نا وہی اس بات کی پیشکش کرے گا، پہلے ہی کہہ دے گا سسرال والوں کو کہ آپ ہمارے لیے نہ منگنی میں سونے کی انگوٹھی بنوانا اور نہ ہی شادی میں بنوانا۔ اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے منع کیا ہے، جی ہاں، ایسا نہیں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ اس کے لیے بڑا جگر چاہیے کہ 10-12 ہزار کا نقصان شریعت کے لیے برداشت کرنا، یہ الحمدللہ ہو سکتا ہے رب اس عمل کو پسند کر لے کہ بندہ شریعت کی وجہ سے اپنا نقصان جھیل لیا لیکن سونے کی انگوٹھی نہیں پہنا، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام بخاری نے جو باب بنایا اس کو توجہ سے سنیں۔ باب بنایا کہ من یستوجب الرجل القضاء، کہ آدمی کس عمر میں قاضی بننے کے لائق ہوتا ہے۔ وقال الحسن اخذ اللہ علی الحکام اللہ یتبع الہویٰ، اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے حاکموں پر، قاضیوں پر کہ وہ اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، ولا یخشوا الناس، اور لوگوں سے ڈرے بھی نہ، ولا یشتروا بآیات ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے میں کوئی ہلکی قیمت نہ لے۔ قاضی جو ہیں ان کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں پر چیزیں واضح کر دیا۔ قاضی کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات فرمائے قاضی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے گا، جو فیصلہ کرے گا وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا، پہلا۔ اور دوسری چیز لوگوں سے نہیں ڈرے گا، اور تیسری چیز اللہ کی آیات کے بدلے میں قیمت لے کر کے، پیسہ لے کر، رشوت لے کر فیصلے نہیں کرے گا۔ تین چیزیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے یہاں پر الحمدللہ مذکور ہو گئی۔ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں، پیسے لے کر فیصلہ نہیں، اور فیصلہ کرتے وقت لوگوں سے ڈرنا نہیں۔ یہ چیزیں قاضی کے لیے اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ مسلمانوں پہ قاضی پر لازم کر دیا۔ اب جو قاضی ہوگا ان کو یہ چیزیں لازم ہیں۔ اچھا، قاضی تو اپنی جگہ، قاضی جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو قاضی کے علاوہ بھی بہت لوگ ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، جیسے لیڈر ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، راجنیتک لیڈر ہوتا ہے وہ بھی فیصلہ کرتا ہے، آدمی جاتا ہے پارشد کے پاس جاتا ہے، پردھان کے پاس جاتا ہے، یا اپنے محلے کے بڑے کے پاس جاتا ہے، مسجد کے متولی کے پاس جاتا ہے، یا پھر مسجد کے امام کے پاس جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے فیصلے کے تعلق سے۔ تو جو بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ قاضی ہے، جو بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ قاضی ہے، بھلے شرعاً قاضی نہیں ہے لیکن فیصلہ تو کر رہا ہے، اور جب فیصلہ کر رہا ہے تو یہ تینوں باتیں ان کے لیے نہایت ضروری کہ فیصلہ کرنے والے جو آئے ہیں ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے، ان سے رشوت بھی نہیں لینی ہے، اور ان کا فیصلہ بھی ایسا کرنا ہے شریعت کے مطابق جو ہو ویسا ہی کرنا ہے۔ ان کا خیال بہت ضروری ہے، ورنہ اب تو بہت عجیب و غریب معاملات ہیں۔ شہروں میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دیہاتوں میں آپ اگر دیکھیں گے نا تو جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں نا، اگر محلے میں کانڈ ہو گیا، کچھ حادثہ ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے فیصلہ کرنے والے کی کمائی ہو گئی، جی کمائی ہو گئی۔ یہ تو تھانوں میں بھی چل رہا ہے آج کل، کانڈ کر کے دونوں پہنچتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں تو پولیس والوں کی بھی آمدنی کا ذریعہ ہو جاتا ہے، یہ بھی پیسے دیتے ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں، تو یہ تو تھانے میں کر ہی رہے ہیں لوگ تنخواہ لے کر کے بھی، عوام میں بھی یہ چل رہا ہے۔ آپ دیہاتوں کا دورہ کریں گے نا کبھی تو آپ کو ملے گا کہ جو بستی میں فیصلہ کرتا ہے آدمی، وہ آدمی کا تو اگر گاؤں میں کچھ ہوا تو آپ سمجھ جاؤ ان کی کمائی کا ذریعہ بن گیا، اور جس نے زیادہ پیسہ دیا وہ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ جب آپ کو رب نے یہ مقام دیا ہے تو اس مقام کا لحاظ کریں اور ویسا فیصلہ کریں جیسا شریعت نے اجازت دیا ہے، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو۔ اور جب یہ بات آپ دیکھیں ہمارے حکام کے پاس، جب اس معاملے میں آپ جائیں اسلامی حکمرانوں کی طرف تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام کے حکمران جو پہلے دور کے تھے، شروعاتی دور کے تھے، انہوں نے جو قاضی ہونے کا حق ادا کیا، امیر ہونے کا حق ادا کیا، یا فیصلہ کرنے کا حق ادا کیا، الحمدللہ۔ اس معاملے میں اگر آپ کوئی بات کریں تو سیدھے ذہن آتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے معاملات تھے ان کے حکومت چلانے کے تعلق سے. سنیے، حکومت کے تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنے بھی امیر ہوتے تھے نا، یہ بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے. وظیفہ مطلب گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا. جب وہ مسلمانوں کے معاملات میں لگے رہیں گے تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو بیت المال سے کچھ ان کو دیا جاتا تھا. بیت المال کے معاملے میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کی حیثیت ایک عام مسلمان جیسی تھی. کیسی تھی بولیے؟ عام مسلمان جیسی تھی. اور آپ اپنا وظیفہ بھی عام مہاجرین صحابہ کے برابر مقرر کر رکھا تھا. بیت المال سے ایسا نہیں کہ بیت المال تو میرا ہی ہے، میں امیر المومنین ہوں، لوں ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزاروں. نہیں، ایک عام مسلمان جیسی زندگی گزارتا تھا نا، ویسی زندگی بیت المال سے لے کر حضرت عمر فاروق اعظم گزارا کرتے تھے. کون عمر فاروق اعظم؟ آپ عمر فاروق اعظم کو پڑھیں گے نا، میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ آدھی دنیا پر حکومت حضرت عمر فاروق اعظم کی تھی، آدھی دنیا پر. اور اس کے بعد بھی گزارا کیسا؟ ایک عام مسلمان جیسا گزارا کرتا تھا. آپ اتنی ہی رقم بیت المال سے لیتے تھے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا مال میرے پاس ایسے ہے جیسے کسی وارث کے پاس یتیم کا مال ہوتا ہے. غور کریں کتنا محتاط تھے، کتنی احتیاط کرتے تھے کہ یتیم کا مال جیسے میرے پاس رکھا ہے نا، ویسے ہی مسلمانوں کا مال میرے پاس ہے. تو یتیم کا مال جیسے کوئی نہیں کھاتا اور کھانا حرام ہوتا ہے، ویسے ہی بنا ضرورت مسلمان کا مال بھی بیت المال سے میں نہیں لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں بلا ضرورت اس سے کچھ نہیں لیتا، اگر ضرورت ہو بھی تو جائز طریقے سے کچھ حاصل کر لیتا ہوں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے امیر المومنین وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ فرمایا عربی جانور چارہ دانتوں سے چبا کر کھاتا ہے، پورے کا پورا منہ بھر کر نگل نہیں جاتا. مثال دیا کہ عربی گھوڑا جو ہوتا ہے نا، وہ پورا دانہ نگل نہیں جاتا بلکہ دانہ لے کر منہ میں چباتا ہے، دھیرے دھیرے کھاتا ہے. تو ویسے ہی میں جو ہے بیت المال سے اکٹھا نہیں لیتا، ضرورت جتنی ہوتی اتنی لے لیتا ہوں، اپنی ضرورت پوری کر کے خاموش رہتا ہوں. غور کریں مسلمانوں کے حکمران کیسے تھے. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کو جب بھی ضرورت ہوتی تو آپ بیت المال سے قرض بھی لے لیا کرتے تھے، قرض بھی لیتے تھے. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ بیت المال کے نگران آپ کے پاس قرض کی واپسی کا مطالبہ لے کر آتے. جو بیت المال کا نگران ہوتا تھا وہ آ جاتا تھا عمر کے پاس کہ آپ کے پاس جو قرضہ ہے وہ واپس کرو آپ، جبکہ وہ امیر المومنین ہوتے تھے. غور کریں کیسی حکومت تھی. آج کل اگر کسی بڑے نیتا کے پاس بھی کوئی چھوٹا چلا جائے تو اس کی حالت خراب ہو جائے کہ تم آئے کہ تم میری حیثیت نہیں دیکھتے میں کون ہوں. امیر المومنین ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے. اور جو بیت المال کا نگران ہے وہ قرضہ وصولی کرنے کے لیے پہنچ گئے. کن کے پاس؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس. اور کہتے کہ قرضہ لینے کے لیے جاتے، مگر آپ کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اس سے مہلت لیتے تھے. کہتے تھے آپ مجھے مہلت دے دو، ابھی میرے پاس نہیں ہے. اور بعض اوقات کچھ مال ہوتا تو قرض ادا بھی کر دیتے. ایک دن آپ مسجد میں آ کر ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات کی شکایت کی تو آپ کے لیے گھی کا ایک ڈبہ بھیج دیا گیا. لیکن آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر تم لوگ مجھے اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھ پر یہ حرام ہے. آپ اپنے ممبر پہ بیٹھے تھے مسجد کے اور بتایا گیا کہ امیر المومنین کے پاس آج کچھ نہیں ہے، ان کے گھر میں کچھ کھانے کا نہیں ہے. تو کسی نے گھی کا ڈبہ لا کر کے دیا. جب ڈبہ لا کر دیا نا تو امیر المومنین ہے اور سارے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میں سے سب اجازت دیتے ہو تو میں کھاؤں، ورنہ یہ گھی کا ڈبہ بھی مسلمانوں پہ خرچہ کر دوں. ایسے امانت دار لوگ الحمدللہ ہوا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرورت کے تحت ہی خوراک لیا کرتے تھے. گرمیوں میں ایک لباس لیتے، بس گرمیوں میں ایک لباس لیتے. اگر وہ کہیں سے پھٹ جاتا تو اس کو سی دیتے تھے. غور کریں آج اگر کوئی کپڑا پھٹ جائے اور اس کو سل کر کے کوئی پہنے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، لیکن عمر فاروق اعظم ہے، غور کریں آدھی دنیا کا حاکم ہے، کپڑا اگر پھٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے سل لیتے اور جب تک اس سے کام چلتا چلاتے اور پھر اسے تبدیل کر لیتے. ہر سال پچھلے سال سے کم ہی لیتے. ام المومنین سیدتنا حفصہ نے آپ سے اس معاملے میں بات کی، آپ کی بیٹی نے، کہ آپ اتنا کم خرچہ کیوں لیتے ہیں؟
کیوں اتنی تنگ دست زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کے پاس بیت المال ہے، آپ کے پاس پوری خزانے کی چابیاں ہیں، آپ اتنی تنگی میں کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی نے کہا تو عمر کا جواب سنیے، فرمایا میں مسلمانوں کے مال سے اپنے خرچے کے لیے مال لیتا ہوں اور مجھے اتنا مال کافی ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے زیادہ نہیں لیتا ہوں۔ یعنی جتنی سے ضرورت پوری ہو گئی اسی کو کافی سمجھتے تھے۔ اور سیدنا محمد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم اپنے اور اپنے گھر والوں پر ایک دن کا فقط 2 درہم خرچ کیا کرتے تھے، صرف 2 درہم، گھر والوں کا بھی اور آپ کا بھی خرچہ ہوتا تھا۔ غور کریں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا تھا، ایک روایت اس پر سنیے۔ سیدنا ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوکھی روٹی اور پرانا زیتون کھانے کے لیے رکھا تھا۔ سوکھی روٹی تھی اور پرانا زیتون بھی تازہ نہیں تھا۔ سنیے اس کو توجہ کے ساتھ۔ اتنے میں خادم نے آ کر عرض کیا، حضور باہر حضرت سیدنا عتبہ بن فرقد کھڑے ہوئے ہیں۔ سوکھی روٹی پرانا زیتون کھانے کے لیے حاضر آیا۔ خادم نے آ کے کہا باہر ایک صحابی کھڑے، تو حضرت عمر نے کہا لے آؤ ان کو، اندر لے آؤ۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا، جیسے ہی اندر آئے نا تو وہ جو اندر آئے ان کی نظر آپ کے سامنے رکھے ہوئے کھانے پر پڑی کہ زیتون بھی پرانا ہے اور سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ حضرت عمر نے ان کو کہا عتبہ قریب آ جاؤ، کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ جب وہ کھانے لگے حضرت عتبہ تو کہتے ہیں ان سے وہ روٹی اتنی خشک تھی، اتنی سوکھی تھی کہ روٹی چبائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بے عتاب ہو کر کہنے لگے امیر المومنین کیا آپ کے پاس وہ کھانا نہیں ہے جسے ہواری یعنی میدے سے بنا ہوا کھانا کہتے ہیں، وہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم نے افسوس ہے تم پر، جس کھانے کی تم بات کر رہے ہو کیا وہ کھانا سب مسلمانوں کے پاس ہے؟ غور کریں، سوکھی روٹی جب کھا رہے تھے، مہمان آیا، مہمان نے جب کھا کے دیکھا تو بہت سوکھی، چب نہیں رہی ہے، چبا نہیں پا رہے ہیں، تو کہا آپ کے پاس میدے کی روٹی نہیں ہے؟ تو حضرت عمر کا جواب سنیے، کہتے ہیں تم مجھے میدے کی روٹی کھانے بولتے ہو، کیا سارے مسلمان میدے کی روٹی کھا رہے ہیں؟ اگر سب کھا رہے تو بتاؤ میں بھی کھا لیتا ہوں، اور اگر سب نہیں کھا رہے تو میں وہ کھا رہا ہوں جو غریب مسلمان کھاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ ہو جائے عمر تم امیر المومنین ہو کر تم تو بڑے مزے سے کھا رہے تھے اور غریب سختی سے کھا رہے تھے اور تنگی سے جی رہے تھے، یہ رب نہ پوچھ لے، اس لیے میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں تاکہ غریبوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا رہ جاؤں۔ غور کرے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا کیا معاملہ تھا۔ عرض کیا نہیں، فرمایا اے عتبہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی نعمتیں دنیا میں ہی حاصل کر لوں اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ رہے؟ یہ بھی ایک ڈر کی بات ہے۔ کئی بزرگوں کو میں نے پڑھا ہے کہ جب ان کے پاس نعمت آتی تھی نا تو یہ ڈرتے تھے، جب خوب دولت خوب نعمت آتی تھی نا تو ڈرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کہتے تھے جواب میں کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ دے دیا جائے اور آخرت میں ہمارے لیے کچھ بچا نہ رہے۔ یہ بھی ایک ڈر رہتا تھا بڑوں کے اندر، اکابرین کے اندر۔ تو یہ بھی ایک ڈر کہ اگرچہ ایسا سب کے ساتھ نہیں ہے، بہت بڑے بڑے امیر صحابہ گزرے ہیں، لیکن خیال آخرت کی جن کو ہوتی ہے نا تو ہر بات میں فکر آخرت وہ لے کر آتے ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم الحمدللہ ایسی شان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق اعظم کو عطا فرمایا تھا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پر امام بخاری نے ایک آیت پیش کی ہے، اس کو سن کر انشاءاللہ درس کو ختم کرتے ہیں۔ اس پر امام بخاری نے جو آیت لایا نا، اس آیت کو آپ توجہ سے سنیں اور انصاف کے تعلق سے جو بات ہے نا اس کو آپ اس مکمل سمجھیں۔ اس کو لے کر یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 77 اور 78، سورہ انبیاء ہے اور آیت نمبر 77 اور 78۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ داود الجبال یسبحنا والطیر وکنا فاعلین۔ اللہ فرماتا ہے اور داود اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے،
جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ الحمدللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام یہ دونوں کیا ہیں؟ باپ بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے باپ کو بھی نبوت عطا کیا اور بیٹے کو بھی نبوت عطا کیا، اور الحمدللہ بڑے عالی شان نبی بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام تو وہ نبی تھے کہ 4 آسمانی کتاب میں ایک کتاب ان کے پاس تھی، زبور شریف، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس شان کے نبی تھے کہ انسان تو انسان، جنات بھی ان کے قبضے میں تھا، اور ہوا پر بھی ان کا قابو تھا، جنات پر بھی اور ہوا پر بھی۔ بیت المقدس جن کے لیے دنیا میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، بیت المقدس کی تعمیر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے ہی کروایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے، یہودی لوگ جو ان کے لیے پڑھے ہیں نا، وہ اس وجہ سے پڑھے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، اور یہودی لوگ بنی اسرائیلی ہی ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ متبرک مقام ہے، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں اور 1,24,000 انبیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، تو بیت المقدس ہمارے لیے بھی عظمت والا مقام ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو جس واقعے کا ذکر کیا ہے، آئیے اس کو سن کر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا بولیے؟ بچپنا۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام میں نبی اور بادشاہ دونوں تھی، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی۔ حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے آفر کیا تھا، محبوب بادشاہت اور نبوت دونوں چاہیے تو دونوں لے لیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا مولا ایک ہی چاہیے، وہ نبوت بس چاہیے، بادشاہت نہیں چاہیے۔ آقا نے بادشاہت کو قبول نہیں کیا تھا، نبوت کو قبول کیا، اور عام انسان کی طرح ہی حضور علیہ السلام زندگی جیے۔ ایک بادشاہت کی ٹھاٹ باٹ جو ہوتی ہے نا، حضور نے ان کو قبول نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نبی اور بادشاہ دونوں تھے۔ سلیمان کا بچپنا، داؤد علیہ السلام سلطنت پہ تھے۔ رات کے وقت ان کے زمانے میں کچھ لوگوں کی بکریاں ایک شخص کے کھیت میں چلی گئیں۔ فیصلہ دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ اس فیصلے پر کیسے نظر رکھا تھا دیکھیے۔ رات کا وقت تھا اور کچھ کسی آدمی کے کھیت میں کسی کی بکریاں گئی اور کھیت چٹ کر گئیں۔ ان بکریوں کے ساتھ کوئی چرانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئی۔ اب جب کھیتی کھا گئی نا، تو جس کا کھیت تھا وہ مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ فلاں کی بکریاں بنا چرواہے کے گھوم رہی تھی، وہ بکریاں میرے کھیت کھا گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں۔ داؤد علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا کہ جتنی بکریاں ہیں نا وہ کھیتی والے کو دے دیا جائے۔ کیوں دے دیا جائے؟ کہ کھیتی جتنی بکریوں نے کھایا تھا، جتنا نقصان کیا تھا، وہ نقصان اور بکریوں کی قیمت برابر ہے۔ وہ نقصان اور بکریوں کی قیمت کیا تھی؟ مان لیجئے 10,000 کی کھیتی کھایا تھا تو بکریوں کی قیمت بھی 10,000 ہی تھی۔ اس لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کہا؟ بکریاں لے کے چلے جاؤ، کھیتی والے کو بکریاں دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا ایک بہترین حل حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ جبکہ سلیمان علیہ السلام کا بچپنا تھا، وہ جو بکری والا تھا نا، وہ حضرت سلیمان کے پاس گیا کہ آپ کے والد صاحب نے تو فیصلہ کیا، آپ بھی کچھ بتا دیجئے، آپ کا بھی کوئی معاملہ ہو، آپ بھی دماغ لگائیے تو میری بکریاں بھی بچ جائے اور کھیت والے کا بھی کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے والد کا فیصلہ تھا وہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک آسان راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر صرف 11 سال تھی۔ کتنے سال کے تھے آپ؟ صرف 11 سال کے، لیکن دماغ دیکھیں، جو نبی ہوتا ہے نا تو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرماتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان سے فرمایا کہ اے سلیمان، وہ صورت بیان کرو جو آسان ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کاشت کرے، فرمایا کہ بکری والا جو ہے وہ کھیتی کرے، اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے، اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائے۔ کیا فرمایا؟ آسانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا
کہ یہ جو بکریاں ہیں نا یہ کھیتی والے کو دے دو اور اس کی کھیتی بکری والے کو دو. بکری والے کو کہو کہ کھیتی کو اگاؤ, بیج لگاؤ, کاشت کرو, اس کی جو بھی ترائی وغیرہ ہوتی ہے سب کرو, اور کھیتی جب اس عمر تک پہنچ جائے یا اس جگہ پہنچ جائے جہاں بکریوں نے کھایا تھا, جب اتنے میں پہنچ جائے تب تک بکریاں کن کے پاس رہے؟ کھیتی والے کے پاس. اور کھیتی والا کیا کرے؟ اس کا نقصان کیا؟ وہ نقصان کا بھرپائی کیسے ہوگی؟ تو بکریوں کا دودھ نکالو, کھاؤ پیو. اور جب کھیت اس عمر کو ہو جائے, اتنی بڑھ جائے جب بکریاں کھائی تھی, تو بکری والا اپنی بکری لے لے اور کھیت ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ آسان صورت ہوگی کہ بکری والے کی بکری بھی بچ گئی, اس کے نقصان کے طور پر دودھ سے فائدہ بھی اٹھا لیا, اور کھیت بھی ان کو واپس الحمدللہ مل گئی. اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند فرمایا کہ جب داؤد فیصلہ کر رہے تھے تب بھی میں دیکھ رہا تھا, جب سلیمان فیصلہ کر رہے تھے تب بھی میں دیکھ رہا تھا, اور میں نے سلیمان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس طرح کا فیصلہ کرو. الحمدللہ. غور کریں کہ کیا شاندار فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا. ایک اور جلدی سے ایک سن لیں کہ بہت مشہور اور دلچسپ بھی ہے. کسی جگہ دو عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے تھی, داؤد علیہ السلام کا زمانے کا. دونوں عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے, اور چھوٹے بچے تھے, نہایت چھوٹے تھے, شکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا. ایک بھیڑیا آیا, ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا. اب دونوں عورتوں میں جھگڑا ہوا کہ ایک کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے, دوسرے کہنے لگی میرا بچہ ہے. بات حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئی. جب داؤد علیہ السلام کے پاس بات آئی نا, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا, جو بھی ان کو سمجھ میں آیا, انہوں نے فیصلہ کیا ان دو عورتوں میں جو بڑی تھی ان کو دے دیا, بیٹا ان کو دے دیا بچہ کے لے جاؤ. اب حقیقت میں وہ تھی چھوٹی عورت کی. اب وہ عورت جو تھی نا, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی کہ آپ کے والد نے ایسا فیصلہ کر دیا, جبکہ وہ بچہ میرا ہے, وہ بچہ بڑکی کو مل گئی, اور یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوا. سلیمان علیہ السلام ان دونوں عورتوں کو لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس گئے. کہنے لگے ابو ایک فیصلے کا راستہ اور ہے, ایک اور ذریعہ ہے, اس سے صحیح بات نکل کر کے آئے گی. کہنے لگا بتاؤ کیا صحیح ہے؟ بولے ایک کام کرتے ہیں, جلاد کو بلائیے, بچے کو کاٹ کر آدھا اس کو دے دیتے ہیں. جلاد کو بلاتے ہیں, بچے کو کاٹتے ہیں, آدھا دونوں کو دے دیتے ہیں. جلاد بھی آیا تلوار لے کر کے. جیسے جلاد آیا نا, تو جو چھٹکی تھی وہ کہنے لگی رہنے دیجئے, یہ بچہ آپ انہی کو دے دیجئے, مجھے بچہ نہیں چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب بچہ سمجھیے کہ اس چھٹکی کا ہے, بڑکی کا نہیں ہے, اس لیے کہ جس کا بیٹا ہوتا ہے نا اس کے مرنے کا ڈر اسی ماں کو ہوتا ہے, دوسری عورت کو بچے کے مرنے کا ڈر نہیں ہوتا. فیصلہ کیا ہوا کہ چھٹکی کو بچہ دیا جائے, بچہ اس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو الحمدللہ ایسی حکمت اور دانائی عطا فرمایا تھا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یوں ہی تشریف لاتے رہیے گا, اور ہو سکے تو اس کی دعوت بھی دیجیے گا, چونکہ بخاری کا علم حاصل کرنا یہ الحمدللہ اپنے آپ میں خوش قسمتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ.